بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 297 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے چہرے پر ایک چمک سی ابھری اور وہ جذبات سے لبریز آواز میں بولا، تم مجھ پر بھرپور اعتماد کر سکتے ہو۔ میں بظاہر سی ایف کے میں کام کرتا رہوں گا، لیکن میں درپردہ تمہارا حکم مانوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا ویتان، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ تم نے اختیار اور موقع رکھتے ہوئے بھی میری جان بخشی ہے۔ میں تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ زندگی اب تمہاری امانت ہے۔ اگر کبھی موقع ملا تو تم پر نثار کر دوں گا۔ وہ خاصا جذباتی ہو گیا۔ اس کی آواز کی لرزش بتا رہی تھی وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اس موقع پر ایک مستند فارمولے پر عمل کیا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، مارنے سے ڈرانا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور موت دکھا کر بیماری پر راضی کر لینا چاہیے۔ میں نے جہانگیر کو ڈرا کر اپنا بیمار بنا لیا تھا۔ مجھے امید تھی وہ زندگی کی آخری سانس تک وفاداری نبھاتا رہے گا۔ اگر میں چاہتا تو اسے فوراً ختم کر کے اپنے ساتھیوں کی بے ایمانہ موت کا انتقام لے سکتا تھا، لیکن اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، صرف یہ کہ میرے انتقامی جذبے کی تسکین ہو جاتی، مگر اسے زندہ اور اپنا اسیر بنا کر چھوڑ دینے ہی میں فائدہ تھا۔ سی ایف کے میں اس کی موجودگی کے باعث میں اس تنظیم کی جڑوں کو کھوکھلا کر سکتا تھا، گویا یہودی لابی کو بے پناہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس طرح میرا ملک بڑے نقصان اور بدنامی سے بچ جاتا۔ ذاتی مقاصد کو وطن عزیز کی بقا اور نیک نامی پر کبھی ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایک گھنٹی اندرونی کمرے میں بجی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا اس فون کی ایک ایکسٹینشن اندر بھی موجود تھی۔ میں نے جہانگیر کو رکنے کا اشارہ کیا اور اندر بیڈ روم میں جا کر فواد کو فون ریسیو کرنے سے منع کر دیا۔ میں واپس ڈرائنگ روم میں آیا تو تیسری گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے جہانگیر سے کہا، تم نارمل انداز میں فون اٹینڈ کرو، یہ تمہارے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے۔ چوتھی گھنٹی پر اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور نہایت ہی معتدل لہجے میں اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، ہیلو۔ اس نے دوسری جانب کی آواز سنی اور بولا، ہاں میں جہانگیر بات کر رہا ہوں، یہاں کے تمام انتظامات تسلی بخش ہیں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، یقیناً دوسری طرف بولنے والے کی بات سن رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے متحمل آواز میں کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب سنبھالوں گا، انشاءاللہ یہ آپریشن نہایت کامیاب رہے گا۔ پھر وہ ریسیور کو گریڈل کرنے کے بعد سواریہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ٹیسٹ کیس کی رپورٹ کیا ہے جہانگیر؟ وہ بے انتہا سنجیدہ نظر آنے لگا۔ پھر اس نے جواب دیا، فیضان، اچھا وہ یہ ٹیسٹ اس موقع پر سامنے آ گیا، اس طرح مجھے تمہارا اعتماد حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس ٹیسٹ رپورٹ سے تم میری وفاداری کا یقین کر لو گے، اس لیے تو میں رپورٹ کے بارے میں سوال کیا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں فیضان۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا۔ پھر اس نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں ایک خوفناک انکشاف کیا۔ حیرت انگیز انداز میں اسے سن رہا تھا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ بہت ہی خوفناک اور تباہ کن تھا۔ میرے دل و دماغ میں سی ایف کے لیے غم و غصے کی ایک لہر بلند ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ماؤنٹ ایورسٹ کی شکل اختیار کر لی۔ جہانگیر نے بتایا کہ کل یعنی آنے والی صبح 10 بجے ایک یورپی ملک کا سفیر کراچی پہنچ رہا ہے۔ جم براؤن نامی وہ سفیر ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل پہنچے گا اور اس سفر کے دوران میں اسے زیادہ تر شاہراہ فیصل سے گزرنا ہوگا۔ مذکورہ یورپی ملک پاکستان کے لیے خیر سگالی اور ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، مگر یہودی لابی کو یہ بات ایک آنکھ نہیں پاتی۔ انہوں نے سی ایف کے ذریعے پاکستان اور اس ملک کی دوستی کو کھٹائی میں ڈالنے کا خطرناک پروگرام بنا لیا ہے۔ کیسا پروگرام؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ جہانگیر نے بتایا، جم براؤن نامی اس یورپی سفیر کو ہوٹل پہنچنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ سیدھی سادی دہشت گردی کی ایک واردات ہوگی۔ یہودی پہلے ہی پاکستان کو دنیا میں دہشت گرد نمبر 1 ملک گردانتے ہیں۔ اس واردات کے بعد ان کے موقف کو مزید توانائی ملے گی اور مذکورہ دونوں ملکوں کے باہمی دوستانہ تعلقات پر جو اثرات مرتب ہوں گے اس کا اندازہ تم خود لگا سکتے ہو۔ میں بخوبی اندازہ لگا چکا تھا۔ میں اس وقت اپنے وجود میں ایک سنسنی خیز کرنٹ دوڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے تشویشناک نظر سے اسے دیکھا اور الجھن زدہ انداز میں کہا، میں نے سفیروں اور وزیروں یا دوسری VVIP شخصیات کو ہوٹل سے ایئرپورٹ یا ایئرپورٹ سے کسی سرکاری رہائش گاہ کی طرف متعدد بار آتے جاتے دیکھا ہے۔ پاکستان میں تو ان لوگوں کی حفاظت کا بڑا تسلی بخش بندوبست کیا جاتا ہے۔ میلوں تک ٹریفک کو روک کر ان کے لیے روڈ خالی کر دیا جاتا ہے۔ پھر پروٹوکول کی تمام گاڑیاں بشمول مہمان کی گاڑی 160 کی سپیڈ سے بھی اوپر دوڑتی ہیں۔ اس محفوظ ترین صورتحال میں کسی کو قتل کرنا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ سی ایف کا پلیٹ فارم ناممکن کو ممکن بنانا جانتا ہے۔ وہ اسی سنجیدگی سے بولا، تم دیکھنا یہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ 160 سے اوپر والی گاڑی کو کس طرح نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے متعجب انداز میں اسے دیکھا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، مصنوعی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کر کے گاڑی کی سپیڈ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ سے نکلتے وقت یا پھر ہوٹل میں داخلے کے وقت بھی تو جم براؤن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جم براؤن کے قتل کے لیے مقام کا انتخاب تو ہو چکا ہوگا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ اس نے اس بات میں ساری لایا، ہاں اس آپریشن میں مقام کا انتخاب سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جم براؤن کے لیے نرسری کا ایک انتہائی حساس حصہ چنا گیا ہے۔ اس مقام پر مصنوعی ایمرجنسی پیدا کر کے غیر ملکی مہمان کو شکار کیا جائے گا۔
میں نے بے یقینی سے ایک مرتبہ اسے دیکھا. اس مصنوعی ایمرجنسی کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس معاملے سے مجھے بے خبر رکھا گیا ہے. پھر تھوڑی دیر پہلے تم نے فون پر کسی کو کس بات کی تسلی دی ہے؟ میں نے استفسار کیا. تم نے کہا تھا آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب سنبھالوں گا. یہاں کے انتظامات تسلی بخش ہیں، انشاءاللہ یہ آپریشن ضرور کامیاب ہوگا. میں نے ایک ہی سانس میں متعدد سوالات کر ڈالے. اور تم نے یہ نہیں بتایا کہ فون پر تم کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ ایک گہری سانس لینے کے بعد بولا. یہ فون کال میرے باز سلیم واسی کی طرف سے تھی. وہ ملیر کا کرتا دھرتا ہے، آج کل میں اسی کے سٹاف میں شامل ہوں. سلیم واسی نے جن انتظامات کی رپورٹ مجھ سے مانگی تھی ان کا تعلق سراسر اس فلیٹ سے ہے. نرسری والا آپریشن سعود کی زیر نگرانی میں ہوگا اور قاتلوں کو تحفظ ہم فراہم کریں گے. واردات کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق مختلف مراحل سے گزر کر 2 افراد اس فلیٹ پر پہنچیں گے اور کچھ دنوں تک وہ یہاں روپوش رہیں گے. میں نے باز کو یہاں کے انتظامات کے بارے میں بتایا ہے. میں نے چند لمحہ تک سوچتی ہوئی نظر سے جہانگیر کا جائزہ لیا، پھر حتمی لہجے میں کہا. ابھی تم نے مجھے جو خطرناک معلومات فراہم کی ہیں یہ تمہارے ٹیسٹ کی ابتدائی رپورٹ ہے. اس کو فائنل رپورٹ ہی سے چیک کیا جائے گا. فائنل رپورٹ؟ اس نے چونکے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا. میں نے کہا اگر کل 10 بجے تمہارے کہنے کے مطابق جم براؤن پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو مجھے یقین آ جائے گا تم مجھ سے واقعی ہی مخلص ہو اور تم نے مجھے بالکل درست معلومات فراہم کی ہیں. یہ ہوگی فائنل رپورٹ جو اس ابتدائی رپورٹ کو فائنل کرے گی. اس نے کہا میں نے تو خلوص نیت سے تمہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک بتایا ہے، آگے جو بھی ہو، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں. وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا اب شاید ایسا نہ ہو سکے. تم جم براؤن کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرو گے. تم بالکل درست اندازہ لگا رہے ہو. میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا میں اس غیر ملکی سفیر کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تمہارے بیان کو چیک کرنے کا موقع نہیں ملے گا. میں یہ جان لوں گا کہ تمہارے مطابق نرسری کے اس حساس مقام پر قاتل موجود تھے یا نہیں. یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، بس اس مقام کی درست نشاندہی کر دو. اس نے میری فرمائش پوری نہیں کی اور معذوری ظاہر کرتے ہوئے بولا میں اس مقام سے واقف نہیں ہوں. میں جتنا جانتا تھا وہ تمہیں بتا چکا. میں نے اس کی کم علمی اور معذوری کو مان لیا. اگر نرسری والا آپریشن ساؤتھ کی نگرانی میں ہو رہا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کی کمان کبیر شاہ کے ہاتھ میں ہوگی. لیکن اس سلسلے میں شاہ جی سے کوئی سوال کرنا انتہائی خطرناک ہوتا. وہ کبھی بھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا بلکہ سرے سے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیتا اور اس کے ساتھ ہی وہ میری جانب سے محتاط ہو جاتا اور میں یہ کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتا تھا. سی ایف کے جوڑوں میں بیٹھنا اور اس کی جڑوں میں بارود فٹ کرنے کے لیے ضروری تھا ان کو میرے خیالات اور عزائم کی بنک بھی نہ پڑے. اس سلسلے میں رازداری ہی کامیاب ضمانت تھی. جہانگیر کے ساتھ میں ایک مضبوط گٹھ جوڑ کر چکا تھا. اس کی طرف سے لیکیج کا امکان نہیں تھا اور رہا میرا سوال تو میں اہم رازوں کی حفاظت کرنا جانتا تھا. البتہ مناس باقر کو کسی حد تک اس معاملے میں شیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا. اس کا بندہ شہزاد علی ہمارے درمیان ہونے والی چیدہ باتوں سے آگاہ ہو چکا تھا، اس لیے یہ میری مجبوری تھی. میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے قبل جہانگیر سے کہا تمہاری گردن شدید زخمی ہے اور تمہارا ساتھی بے ہوش پڑا ہے. تمہارے باس نے 3:45 بجے فون کیا تھا. ان حقائق اور اعداد و شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے کوئی زبردست اور قابل یقین کہانی گھڑ لو تاکہ تمہارے معاملات کو تنظیم شک کی نظر سے نہ دیکھے. تمہاری سلامتی اور بقا اسی میں ہے. وہ اس بات میں ساری لاتے ہوئے بولا تم جو کہو گے میں وہی کروں گا. میں نے تم سے وفاداری کا عہد کر لیا ہے لیکن میری تم سے ایک درخواست ہے. کہو. میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. وحیدان. وہ کرب انگیز لہجے میں بولا کس طرح مجھے اس دلدل سے نکالو گے؟ میں گناہ اور جرائم کی زندگی گزارتے تنگ آ گیا ہوں. تم چاہو تو مجھے اس راستے سے ہٹا سکتے ہو. مصرا پر چلتے چلتے اتنی دور نکل آیا ہوں کہ از خود میری واپسی ممکن نہیں رہی. میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا. وہ ایک لمحے کے توقف سے نہایت سنجیدگی سے گویا ہوا. یقین جانو کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں ایک دیوانگی اور مجبوری کے عالم میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. میرا اندر میرا ضمیر مسلسل ملامت کرتا رہتا ہے. اس کے انداز میں دکھ ہی دکھ بھرا ہوا تھا. وہ مجھے اس وقت بے بس اور بے کس مجبور و لاچار بوڑھا نظر آیا جس کا اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہوتا. بری اور بلی جیسی بھی گزری ہو اس میں اس کی منشا شامل نہ ہو. اس نے زندگی کو نہیں بلکہ زندگی نے اسے گزارا ہو. جرائم کی دنیا اور مجرموں کو مجھ سے زیادہ اور کون جانتا تھا. میں نے اس کی کمر خمیدہ نحیف و نزار بوڑھے کے شانے پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا جہانگیر کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر مجرم نہیں ہوتا. حالات اسے تاریک راہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور زندگی کے کسی مرحلے پر اس کا ضمیر ضرور ملامت کرتا ہے. انسان کا اندرون اسے کچوکے لگاتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ غلط ہے مگر پھر بھی کرتا چلا جاتا ہے. کیا تم مجھے اس تاریک راہ سے روشنی کی طرف واپس نہیں لا سکتے؟ لا سکتا ہوں. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صدقے دل سے کہا اور انشاءاللہ ایسا بہت جلد ہوگا بلکہ ایسا ہو چکا ہے. کیا کیسے؟ وہ روانی میں بول گیا. میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا آج سے ہم دوست ہیں. پھر میں نے مسافے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا. اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا. میں نے کہا میں جتنی جلد ممکن ہو سکا تمہیں سی ایف کے سے نکال دوں گا. فی الحال تمہارا اس تنظیم میں رہنا ہم دونوں کے لیے سود مند ہے. تم اندر سے اور میں باہر سے اس تنظیم پر حملے کروں گا. نادیدہ حملے اور ایک روز اس تنظیم کا ڈھانچہ زمین بوس ہو جائے گا. لیکن میں نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور اضافہ کیا اگر ہم نے جلد بازی دکھائی تو کوئی نہ کوئی سنگین غلطی کر بیٹھیں گے جو ہمارے مقصد کے لیے نقصان دہ ہوگی.
اتنی منظم اور مربوط تنظیم کو گہری پلاننگ ہی سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس بات میں ساری لاتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو وجدان، ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا۔ میں آج لاہور جا رہا ہوں، میں نے کہا چند روز بعد واپس آؤں گا اور اسی دوران میں بھی تم سے رابطہ رکھوں گا۔ تمہارا فون نمبر میں اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا ہوں، تم نمبر دہراؤ۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے کہا میں شعیب گوری یا کبیر شاہ پر یہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ ہم دونوں کس قسم کے عزائم باندھ چکے ہیں۔ میں پہلے کی طرح اسے دوستی نبھاتا رہوں گا، تم بھی یہی کرنا۔ اپنے بعد سلیم واسطی کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہونے دینا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے کہا تنظیم میں رہتے ہوئے تم مجھ سے کلوز ہونے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ میں امتیاز علی کا حشر دیکھ چکا ہوں، وہ ایک چوری چوری لے کر بولا۔ شعیب گوری اور اس کی تنظیم کا حشر اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں لاہور والے معاملات نمٹاؤں گا، پھر اس کے خلاف بھرپور پلاننگ کریں گے۔ اس نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میں نے اسے معانقہ کیا اور ہم دونوں اس کمرے میں آ گئے جہاں شہزاد علی موجود تھا۔ وہ میں اس انداز میں دیکھ کر چونکا تو میں نے کہا شہزاد اب ہم واپس جائیں گے اور یہ دونوں، ان کو تم بھول جاؤ۔ اس نے پستل کو جیب میں رکھتے ہوئے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں سکا، راستے میں سب سمجھا دوں گا۔ میں نے اسے رخصت ہونے کا اشارہ کیا۔ ہم یہاں جس مقصد سے میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے شہزاد، اس لیے اب ہمیں جلد از جلد یہاں سے پھوٹ لینا چاہیے۔ شہزاد نے پہلے جہانگیر اور پھر فرش پر بے سو حرکت پڑے ہوئے فواد کو دیکھا اور متذبذب قدموں سے میری تقلید کر دی۔ ہم اس اپارٹمنٹس بلڈنگ سے باہر آ کر گرین ہائی روف میں بیٹھے تو میری ریسٹ واچ 4:10 کا وقت بتا رہی تھی۔ شہزاد کے چہرے پر بے جواب سوالات نے ایک جال سا بن دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ واپسی کے راستے میں پہلے 5 منٹ خاموشی سے گزر گئے۔ میں نے کوئی بات کی اور نہ ہی شہزاد نے منہ کھولا۔ وہ ایک کائنہ اور سمجھدار بندہ تھا، اس کی آنکھوں سے ذہانت اور مہارت ٹپکتی تھی۔ فلیٹ سے نکلتے وقت اس نے میرے انداز کو دیکھ کر محسوس کر لیا تھا کہ میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ چکا ہوں اور اس نتیجے سے اسے آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ اگرچہ اس کی سوچ میں حقیقت پینا تھی تاہم اسے زیادہ مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کو مسلسل خاموش دیکھ کر میں نے کہا تم گہری سوچ میں کیوں ڈوب گئے شہزاد؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بولا جب انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جواب نہ ملے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تمہارا اشارہ حالیہ واقعات کی طرف تو نہیں، تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو۔ اس نے دانش مندی کی بات کی تھی۔ میں نے کہا میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں، بتاؤ تمہیں کون سی بات الجھا رہی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا فلیٹ سے رخصت ہونے سے قبل تم نے جس رویے کا مظاہرہ کیا وہ میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ مثلاً میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ مثلاً جہانگیر اور فواد کو یوں ہی چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے کہا وہ بعد میں ہمارے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تم سے یہ بات کس نے کہہ دی کہ میں نے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ یوں ہی نہیں چھوڑا تو پھر؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا دیکھو شہزاد، ہم جس مقصد سے یہاں آئے تھے وہ ہم نے حاصل کر لیا، یعنی جہانگیر اور فواد کون سی مقامی تنظیم سے وابستہ ہیں اور وہ تنظیم یہودی لابی کے لیے کس طرح کام کرتی ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ میں مذکورہ تنظیم یعنی CFK سے پہلے ہی سے واقف ہوں، مگر بڑے مثبت انداز میں۔ ہماری مطلوبہ معلومات ہمیں حاصل ہو چکی ہیں، ہم جب چاہیں اس تنظیم کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ان دونوں سے زیادہ میں جانتا ہوں CFK کے بارے میں، انہیں چھوڑ کر میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ چند لمحات کے لیے میں سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا میرے اور جہانگیر کے درمیان ڈرائنگ روم میں جو گفتگو ہوئی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو، شاید اس لیے ابھی تمہیں میرے رویے سے زیادہ الجھن ہے۔ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگا۔ کیا وہاں کوئی خاص بات سامنے آئی تھی؟ بات نہیں بلکہ باتیں کہو، میں نے پرسوچ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ان میں سے بہت سی سامنے آئی ہیں اور چند ایک پیچھے چلی گئی ہیں۔ نتیجہ ہمارے حق میں برآمد ہوا ہے۔ وہ شکایتی لہجے میں بولا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے وجدان؟ کیوں نہیں؟ میں نے جلدی سے کہا ضرور بتاؤں گا، مگر اس وقت میں مختصر الفاظ کا سہارا لوں گا، بعد میں کبھی زندگی نے فرصت دی تو تمہیں تفصیل سے بھی آگاہ کر دوں گا۔ میں ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے یوں ظاہر کرنے لگا جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہوں۔ شہزاد ڈرائیونگ کے شعبے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خماتن گوش ہو گیا۔ میں نے کوئی جواب دینے سے پہلے ماضی کے قریب واقعات پر غور کیا۔ شہزاد کے سامنے میرے اور جہانگیر کے درمیان جو مکالمت ہوئی تھی اس سے شہزاد صرف یہی جان سکا تھا کہ ان دونوں کا تعلق CFK نامی ایک تنظیم سے تھا جو یہودی لابی کے اشاروں پر ناچ کر شہر کا امن و امان غارت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اغیار کے مذموم مقاصد کے حصول کی خاطر اپنوں کا لہو اچھالنے میں کوئی دریغ نہیں کرتی تھی۔ ان لوگوں کی وجہ سے ملک اور مسلمان پوری دنیا میں کتنے ذلیل و رسوا ہو رہے تھے اس بات سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسی تنظیم کے بعد شعیب گوری کے ایک اشارے پر میرے 3 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ شہزاد اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا اور فی الحال اسے جاننا بھی نہیں چاہیے تھا۔ میں ان تمام معاملات اور معلومات کو اپنے ذہن میں مسلسل فلٹر کر رہا تھا اور اسے ایسا ایکسٹریکٹ حاصل کرنے کی کوشش میں تھا جو محفوظ بھی ہو اور مناس باقر کے ذہن کے لیے قابل قبول بھی ہو۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کے سامنے کی رپورٹ بھی پیش کرنا تھی۔ میں نے ایک حتمی نتیجے پر پہنچتے ہوئے شہزاد سے کہا ڈیئر، دشمن کو ختم کرنے سے کہیں بہتر ہوتا ہے اسے اپنا مطیع فرما بردار بنا لیا جائے۔ تم باتیں بہت گہری کرتے ہو۔ وہ چہرے پر خوشگوار تاثرات سجاتے ہوئے بولا
ابھی تم نے جو بات کی ہے وہ بہت بڑی حقیقت ہے، مگر یہ کام اتنا ہی زیادہ مشکل بھی ہے۔ میں نے کہا انسان کوشش کرے تو مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات میں ساری لاتے ہوئے بولا میں تمہاری بات میں پوشیدہ نقطے تک پہنچ رہا ہوں۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو میرے اندازے کے مطابق تم جہانگیر کو اپنے قابو میں لا چکے ہو۔ تم واقعی غلطی نہیں کر رہے، میں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر اب CFK میں رہتے ہوئے میرے لیے کام کرتا رہے گا۔ دنیا کی ہر تنظیم میں کچھ ایسے کردار بھی ہوتے ہیں جو بیک وقت اپنے اور اپنے دشمن کے لیے خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈبل ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ کسی کے دوست ہوتے ہیں اور نہ دشمن، وہ سب کچھ اپنا ہی ہوتے ہیں، اپنے دوست اپنے دشمن۔ ایسے لوگ تو بہت خطرناک ہوتے ہیں، میں ان کی خطرناکی سے فائدہ اٹھانا جانتا ہوں۔ وہ بولا تمہارے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ بناس باکر بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں ٹھیک 4:30 بجے اس کے دفتر پہنچا تو اس نے فوراً مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بناس کے اخبار کا دفتر بیکلوڈ روڈ پر واقع تھا۔ وہ شام کے ایک اخبار کا ایڈیٹر و پبلشر تھا۔ صبح و شام کے بیشتر اخبارات کے دفاتر بیکلوڈ روڈ آئی چند ریگر روڈ پر ہی پائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف ڈائجسٹ اور رسائل کی تیاری کے مراکز بھی اسی تاریخ ساز سڑک پر یہ اس کے دائیں بائیں موجود ہیں۔ بیکلوڈ روڈ پبلشنگ مارکیٹ کی اسی حیثیت کی حامل ہے۔ بناس باکر نے حالیہ حالات پر ڈسکس کرنے سے پہلے ایک عجیب و غریب سوال کیا، بھئی یہ تم کیا شے یہاں چھوڑ گئے تھے؟ تمہاری طرح یہ بھی انتہائی حیران کن ہے۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور اس شے کو تلاش کرنے لگا جس کا ذکر بناس باکر نے کیا تھا۔ مجھے اس کوشش میں ناکامیاب پا کر اس نے کہا، بھائی میں تمہاری بلی کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، بے ساختہ میرے سینے سے گہری سانس خارج ہو گئی۔ تو آپ ڈارلنگ کی بات کر رہے ہیں؟ میں شہزاد علی کے ساتھ گلستان جو روانہ ہوتے وقت اپنی نیلی شہراڈ اور ڈارلنگ کو یہیں چھوڑ گیا تھا۔ بناس باکر نے معنی خیز انداز میں ساری لاتے ہوئے کہا، تو تمہاری اس بلی کا نام ڈارلنگ ہے؟ ہاں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ کل یعنی آج میرے ساتھ لاہور جا رہی ہے۔ پھر میں نے ذرا توقف کے بعد پوچھا، آپ نے اسے حیران کن کیوں کہا؟ کیا اس نے آپ کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کہا۔ دراصل میں نے اپنے ایک ملازم سے کہہ کر تمہاری ڈارلنگ کی کچھ خاطرداری کرنا چاہی، لیکن اس نے ہماری کوششوں کو لفٹ نہیں دی، بلکہ وہ تو تمہاری گاڑی سے باہر آنے پر ہی تیار نہیں تھی۔ کیا یہ کچھ کھاتی پیتی نہیں؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج تک اسے کھاتے پیتے نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ اپنی ضروریات کب اور کس طرح پوری کرتی تھی۔ اسی طرح رکھے حاجات کا بھی اس کا اپنا ہی کوئی شیڈول تھا۔ اس سلسلے میں اس نے کبھی گھر کو گندا کیا تھا اور نہ ہی کسی اور تو مجھے شکایت کا موقع دیا تھا۔ بس جناب، یہ بڑی موڈی بلی ہے، میں نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا۔ وہ زیر لب مسکرایا، ڈارلنگ کو موڈی ہی ہونا چاہیے۔ پھر ہم اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اسے حالیہ مشن کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ جہانگیر کو میں نے اپنی مرضی اور دور رس مفید نتائج کی خاطر چھوڑ دیا ہے اور وہ اب میرے ایک وفادار کی حیثیت سے CFK میں کام کرتا رہے گا۔ میں نے اسے اپنے متعلق صرف اتنا بتایا کہ اتفاق سے اس تنظیم کے بگ باس سے میرے دوستانہ مراسم ہیں، لیکن یہ بات میرے علم میں بھی نہیں تھی کہ CFK کے بظاہر ایک اصلاحی اور سماجی تنظیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہودی لابی کی بھی اعلی کار ہے۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا؟ اس نے نہایت ہی سنجیدگی سے پوچھا۔ 100%، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا، تم میرے خیالات اور عزائم سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو وحیدان۔ ہاں میں جانتا ہوں آپ ایک سچے پاکستانی اور محب وطن انسان ہیں۔ پاکستان کی سالمیت اور اس شہر کے امن و امان کو غارت ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے اس کے خیالات کی حقیقی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، جو بھی بیرونی قوت کسی بھی اندرونی قوت کے توسط سے اینٹی پاکستان سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی، آپ اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہودی لابی CFK کے پلیٹ فارم سے کراچی میں دہشت گردی کی وارداتیں کروا رہی ہے تاکہ پاکستان کو دہشت گرد نمبر 1 ملک ثابت کیا جا سکے۔ ایسا کیا تو وہ کافی عرصے سے رہے ہیں۔ بناس باکر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہود و ہنود کبھی مسلمان کے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ حالانکہ اس دعوے کا سب سے زیادہ ڈنڈورا یہی دونوں قومیں پیٹتی ہیں۔ مختلف قسم کی سنہری چالوں اور دل فریب آئیڈیاز کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش میں ہمہ تن مصروف رہتے ہیں۔ خصوصاً یہودی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ کاش میرے مسلمان بھائیوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہودی اور عیسائی کبھی مسلمانوں کے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ کاش میرے مسلمان بھائیوں کو اتنا یقین اپنے رب پہ ہو جائے کہ میرے رب کے فرمان میں کبھی کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، اور جب میرے رب نے فرما دیا ہے کہ یہ دونوں قومیں تمہاری کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، تو ہم کس طرح انہیں اپنا خیر خواہ مان لیں۔ کاش مسلمانوں کے سامنے ان کا اصل چہرہ آ جائے۔ ان کا سامنے کا رخ اور ہے اور اندر کا رخ نہایت ہی بھیانک ہے۔ ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائی ان کا سامنے کا رخ دیکھ کر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نہایت اچھے لوگ ہیں، کہ یہ یہودی اور عیسائی اپنے ملک میں جانوروں کا بھی کتنا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن کاش مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف اپنے لیے اچھے ہیں، اپنے ملک کے لیے اچھے ہیں۔ یہ تو ان کا سامنے کا رخ ہے۔ کاش انہیں پتہ چل جائے کہ یہی اندر سے کس قدر جانور قسم کے انسان ہیں۔ انہوں نے ہمارے نہتے مسلمان بھائیوں پر کتنے ظلم ڈھائے ہیں،
تم فلسطین کو دیکھ لو، کشمیر کو دیکھ لو، کہاں وہ گئی ان کی وہ تنظیمیں جو ہر وقت انسانیت کا درس دیتی ہیں۔ یہ دونوں قومیں کبھی مسلمان کا بھلا نہیں چاہ سکتی۔ ہر آئے دن یہ کوئی نہ کوئی ویکسین پاکستان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش کبھی مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے اندرونی منصوبے کیا ہیں مسلمانوں کے بارے میں۔ یہ مختلف قسم کی سنہری چالوں اور دل فریب آئیڈیاز کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش میں ہمہ تن مصروف رہتے ہیں۔ خصوصاً یہودی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایک طرف وہ مسلمانوں کے خواہ نظر آتے ہیں اور دوسری جانب وہ اسلام کے قلعے کو نمبر 1 دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے خفیہ سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں بھی ملوث دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ابھی تم نے جم براؤن کے بارے میں جو کچھ بتایا، اگر یہودی لابی CFK کی طرف سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارے ملک خصوصاً اس شہر کراچی کے لیے یہ کتنی بڑی بدنامی کا مقام ہوگا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کے خیالات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، میں نے کہا۔ صرف اتفاق؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند روز قبل میں نے تم سے ذکر کیا تھا کہ میں تمہیں ایک نہایت ہی اہم مشن سونپنے والا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میرا مشن اب تمہارے سامنے کھل چکا ہے۔ میں اپنے شہر، اپنے ملک سے یہودی لابی کی جڑیں اکھاڑ کر پھینکنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں میرا پہلا نشانہ CPF ہوگی۔ CPF؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ وہ بولا، ہاں میں نے CFK کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ اب میرے ذہن میں یہودی لابی کی اعلیٰ کار اس تنظیم کا نام CPF ہی نقش رہے گا، یعنی کرائم پروڈیوسنگ فیکٹری۔ ونڈرفل، میں نے سرانے والے انداز میں کہا۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ بولا، کیا تم مجھ سے مکمل تعاون کرنے پر تیار ہو؟ ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا، کیونکہ اس تنظیم کا باس تمہارا دوست بھی ہے۔ میں نے ٹھہری ہوئی نگاہ سے دیکھا اور ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہا، اس کا دار و مدار آپ پر ہے مناس باقر صاحب۔ وہ کس طرح؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، پاکستان صرف آپ کا نہیں بلکہ میرا بھی ملک ہے۔ یہ کم از کم 14 کروڑ افراد کا ملک ہے۔ آپ کی طرح اس ملک کا کوئی بھی دشمن میری آنکھ میں بھی خار کی طرح کھٹکتا ہے، چاہے وہ یہود ہو یا ہنود، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا اس مشن میں آپ کا ساتھ دوں تو پھر آپ کو میری بھی ایک تجویز ماننا پڑے گی۔ کون سی تجویز؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مناس صاحب، CFK یا بقول آپ کے CPF کینسر کے مرض کی مانند ہے جو پورے شہر میں پنجے گاڑ بیٹھا ہے۔ اس کے کسی ایک حصے کے آپریشن سے بات نہیں بنے گی، بلکہ ہمیں آہستہ آہستہ اسے اندر سے کمزور کرنا ہوگا تاکہ اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا سکے۔ میں نے تنظیم کے خفیہ معاملات کی خبر گیری کے لیے جہانگیر کو مقرر کر دیا ہے، وہ میرے دوست کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب شعیب غوری بھی میری دوستی کا دم بھرتا ہے، میں اس پر ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ میں اس کی اصلیت جان چکا ہوں۔ شعیب کا ایک برطانوی یہودی دوست مسٹر نیل آرمر بھی مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں نے کثیر المالیہ سونے اور اس کی بادیابی کا قطعاً کوئی ذکر نہیں کیا۔ مناس باقر میرے موجودہ بینک بیلنس سے بھی واقف نہیں تھا۔ سنگاپور سے آنے والی رقم کے بارے میں صرف شعیب غوری ہی جانتا تھا۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں شعیب غوری کا دوست رہتے ہوئے بآسانی نیل آرمر کے قریب ہو سکوں گا۔ مجھے شک ہے نیل آرمر یہودی لابی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لابی اور شعیب کے درمیان رابطے کا ذریعہ یہی شخص ہو سکتا ہے۔ میرا خیال اس تنظیم سے تعلق رکھتے ہوئے زیادہ بہتر طور پر اس کا کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ اسے وقتی اور عارضی طور پر ختم کرنا سود مند نہیں ہوگا، بلکہ مضبوط پلاننگ سے ہم اسے نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری تجویز یہ ہے کہ آپ فی الحال CFK کو بھول جائیں۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، یہ بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ میں نے کہا، مناس صاحب، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی مجھے اس مشن میں شامل رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میرے ذہن سے سوچنا ہوگا اور میری پلاننگ کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ میں ایسے سیٹ اپ میں موو نہیں کر سکتا جہاں میری حیثیت کسی اعلیٰ کار سی ہو اور مجھے کسی دوسرے کے اشاروں پر ناچنا پڑے۔ تمہاری صاف گوئی مجھے پسند آئی وجدان۔ مناس ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، قاضی سلطان اور اس کی بیٹی ممتاز کی زبانی میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ سنا ہے، اور ابھی ممتاز اور ساحل کے تازہ ترین اغوا سے متعلق بھی جو حالات سامنے آئے ہیں، ان کے پیش نظر میں تمہاری بہادری، جرات مندی، ذہانت اور معاملہ فہمی کا قائل ہو گیا ہوں۔ تمہاری کارکردگی تسلی بخشی نہیں بلکہ قابل رشک ہے۔ اسی بنا پر میں نے یہودیوں کی سرکوبی والا مشن تمہیں سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری طرف سے تم اپنی مرضی سے موو کرنے کے لیے آزاد ہو۔ تمہیں جس قسم کا تعاون اور مدد درکار ہو میں تمہیں فراہم کرنے کو تیار ہوں۔ ایک اخبار کے مالک کی حیثیت سے میری پہنچ بہت دور تک ہے۔ شہری انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران سے میں تقریباً ہر نوعیت کی مدد اور سہولت حاصل کر سکتا ہوں۔ بولو تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے؟ میں نے اسے پکا کرنے کی خاطر کہا، مناس صاحب، اگر آپ کو میری کوئی بات تلخ محسوس ہوئی ہو تو میں ایک مرتبہ پھر معذرت چاہوں گا۔ آپ میرے بزرگوں کی طرح ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ قاضی سلطان کے دوست بھی ہیں۔ اس لیے میں واضح الفاظ میں کہوں گا کہ اگر آپ کو میری بات سے اتفاق نہ ہو تو میں اس صورت میں ایک حد سے زیادہ آپ سے تعاون نہیں کر سکوں گا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، خاموشی اور کھوتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، سردست میں آپ کو CFK کے 2 ٹھکانوں اور وہاں کے نگرانوں کے نام اور پتے بتا سکتا ہوں۔ تیسرے ٹھکانے کے نگران کا صرف نام مجھے معلوم ہے، ٹھکانے کا ایڈریس میں نہیں جانتا۔ پھر میں نے اسے ساؤتھ اور ایسٹ کا مکمل پتہ سمجھانے کے بعد کہا،
ساؤتھ اور ایسٹ میں میرا جانا ہوا ہے۔ ساؤتھ کا کرتا دھرتا کبیر شاہ ہے، جبکہ ایسٹ کی کمان سراج الدین کے ہاتھ میں ہے۔ جہانگیر کی زمانی ملیر کے باز کا نام سلیم فارسی معلوم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سی ایف کے کا سینٹرل اور ویسٹ میں بھی ایک ٹھکانہ موجود ہے۔ آپ اپنے طور پر جس طرح چاہیں کسی بھی قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں نہ لائیں کہ اس پراسرار تنظیم کا بگ باس شعیب غوری میرا دوست ہے اور اس کو پہنچنے والا نقصان میرے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ مناز باقر قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، مجھے کچھ نہیں کرنا، بس ایک بات ذہن نشین کر لو وحیدان۔ وہ چند میں بڑی گہری نظر سے مجھے تکتا رہا، پھر گمبھیر آواز میں بولا، میرا مشن اور تم لازم و ملزم ہو چکے ہو، اب یہ تمہارے ہی ہاتھوں تکمیل کو پہنچے گا۔ تم بتاؤ فوری طور پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس پلان کے ماسٹر تم ہی ہو۔ میں نے اطمینان بھری سانس کھینچی اور کہا، ٹھیک ہے، میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، اس معاملے کو بہت رازداری میں رکھا جائے، ایسا تو یقیناً کرنا ہوگا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بات میرے، تمہارے اور شہزاد کے درمیان رہے گی، اور اگر آئندہ کسی برے پر آپ کو پولیس وغیرہ کی مدد لینا پڑی تو پھر کیا صورتحال رہے گی؟ میں نے ایک امکانی بات کی، ایسا موقع کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ وہ بولا، ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے معاملات کو چھپانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، آپ معاملات کو چھپائیں یا سامنے لائیں یہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں، بس میں اتنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں میرا کہیں ذکر نہیں آنا چاہیے۔ آپ شہزاد کو یا خود کو آگے رکھ لیں، میں درپردہ آپ کی مدد اور رہنمائی کرتا رہوں گا، مجھے منظور ہے۔ وہ میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں لاہور جا رہا ہوں، مجھے امید ہے میں بہت جلد کامیاب لوٹوں گا، اس کے بعد ہم پوری طرح سی ایف کے خلاف سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ اسی دوران میں آپ ایک چھوٹا سا کام نپٹا لیں۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سا کام وحیدان؟ آج ٹھیک 10 بجے یورپی ملک کا سفیر جم براؤن ایئرپورٹ پہنچے گا، اذان بعد اسے سرکاری عزت کے ساتھ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک پہنچایا جائے گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں آپ کو تمام امور سے آگاہ کر چکا ہوں کہ وہ کس طرح نرسری کے مقام پر شکار کیا جائے گا۔ آپ کو اس پیش کی اطلاع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، آپ کی پہنچ دور تک ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح آپ ذمہ دار افراد تک اس خطرناک خبر کو پہنچا سکتے ہیں اور کیسے وہ لوگ اپنے مہمان سفیر جم براؤن کی زندگی کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال یہ آپ کے لیے بڑی کریڈٹ کی بات ہوگی کہ آپ کے تعاون سے ملک کی عزت محفوظ رہی، ورنہ جم براؤن کے بے ایمانہ قتل سے ہمارے ملک کا نام کتنا بدنام ہوگا یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، بوجھل آواز میں بولا، میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کروں گا، بلکہ میں ابھی سے اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کرتا ہوں، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ مگر وہ کہتے کہتے رکا اور کچھ سوچنے کے بعد بولا، مجھ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے، ایسی بھیانک سازش کی پیش کی اطلاع مجھ تک کیسے پہنچ گئی؟ میں نے محسوس کیا مناز باقر کچھ زیادہ ہی مجھ سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک کامیاب صحافی تھا، شام کے معروف اخبار کا ایڈیٹو پبلشر تھا، لیکن یہ سوال اس نے مجھ سے کچھ ایسے انداز میں کیا تھا جیسے وہ میری انگلی پکڑ کر چل رہا ہو۔ میں نے کہا، جناب آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہیں، پھر کیا ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنا سورس بھی بتائیں؟ آخر میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، باخبر ذرائع اور نامعلوم افراد کے معاملے میں تو ویسے بھی شام کے اخبارات خاصے ماہر ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا، ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے مناز صاحب، میں نے کہا، جم براؤن والے معاملے کے بارے میں نے شہزاد کو کچھ نہیں بتایا، آپ بھی اس پر یہی ظاہر کریں گے کہ آپ کو کسی اور ذریعے سے پتہ چلا ہے یا جو بھی آپ مناسب سمجھے۔ میں خاموش ہو کر اپنی کلائی پر بندی ریسٹ واچ کو دیکھنے لگا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، اب مجھے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے تھا۔ میرا بیگ فلیٹ پر رکھا تھا جس میں میرے دیگر سامان کے ساتھ پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ بھی موجود تھے۔ میں نے مناز باقر سے رخصت کی اجازت چاہی تو وہ دعائیہ انداز میں بولا، میری دلی خواہش ہے کہ تم اپنی ساتھی سائل کے ہمراہ بہت جلد واپس آؤ، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اس نے مجھے اپنے ایک دوست کا پتہ لکھ کر دیا اور کہا، فریشا میرا درینا دوست ہے، تم اس کے پاس جا کر میرا نام لوگے تو وہ لاہور میں تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ پھر احتیاطاً مناز باقر نے فرید پاشا کا فون نمبر بھی اس پرچے پر درج کر دیا۔ مجھے امید ہے یہ شخص تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ میں مناز باقر سے معانقہ کر کے اس کے دفتر سے نکل آیا۔ ٹھیک 5:15 بجے میں اپنے فلیٹ میں تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں بچا تھا کہ ایک بھرپور نیند لے سکتا۔ مجھے 6:30 بجے ایئرپورٹ پہنچنا تھا جس کے لیے 6 بجے گھر سے نکلنا ضروری تھا۔ گزشتہ پوری رات پہ در پہ مار کا آرائی میں گزری تھی، مجھے آرام کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آ سکا تھا۔ بدن ٹوٹ رہا تھا اور جی چاہتا تھا لمبی تان کر سو جاؤں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر میں بے فکری سے ٹانگیں پسار کر سو جاتا تو فلائٹ میرا انتظار نہ کرتی۔ فلائٹ، ٹرین اور اسی قسم کی دوسری سواریاں وقت کے مانند ہوتی ہیں اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یوگا ہمیشہ سے میرے لیے ایک ایسی نعمت خداوندی ثابت ہوا جس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہوگا۔ اس کے بعد مشقیں گھنٹوں بلکہ دنوں کی تکان چٹکیوں میں اتار دیتی۔ ایسے یوگی بھی میری نظر سے گزرے جو باقاعدہ سوئے بغیر سالوں گزار دیتے ہیں، وہ جبکہ نیند کے سارے ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ جبکہ نیند ایک مخصوص اصطلاح ہے جس کے معنی ہے لمحاتی نیند۔ اس نیند کے ماہر یوگی کو جب بھی چند لمحات سکون کے میسر آتے ہیں، وہ آرام دہ جگہ پر بیٹھ کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، پھر آنکھیں بند کر کے لمبی سانسیں لی جاتی ہیں
اور اس کے بعد جبکہ اس نیند کا دورانیہ چند سیکنڈ سے چند منٹ تک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے تفعیل انسان گھنٹوں نیند کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور جب ضرورت پڑی تو ایک اور جھپکی لگا لی۔ میرا جبکہ نیند سے استفادہ کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، تاہم سانس کی بعض مشقیں بہت ضروری تھی۔ میں آج کل چی کی ایڈوانس پریکٹس کر رہا تھا، اس لیے اس نیک کام کا تسلسل جاری رکھنا بھی بے حد ضروری تھا۔ اگلے 10 منٹ میں نے ایک مرتبہ پھر شاور لیا اور تازہ دم ہو کر یوگا کی مشق میں مصروف ہو گیا۔ میں نے سمندر کی جانب کھلنے والا سلائیڈنگ ڈور مکمل طور پر سلائیڈ کر دیا۔ ٹھنڈی اور نمکین سمندری ہوا کے جھونکے کمرے میں پہنچنے لگے، جو بدن سے ٹکرا کر ایک عجیب سی گدگدی کا احساس جگاتے تھے۔ رگوں میں خوشگوار سنسنی دوڑنے لگی اور کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی جانب دل مائل ہو جاتا۔ اعلیٰ صبح کی سمندری ہوا بڑی تحریک امیز ہوتی ہے۔ اس کی جذبات انگیزی کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس تجربے سے گزرے ہوں۔ میں اپنے بیڈ روم میں قالین پر شمال رخ کھڑا ہو گیا اور پہلے ہاتھ یوگ باڈی یوگا کا ایک سادہ اور آسان سی مشق کرنے لگا۔ یوگا میں رخ کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر اگر سانس کی مشق کرنا ہو تو پھر شمال کا رخ ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ دراصل شمالی اور جنوبی دو قطبین کے درمیان مسلسل مقناطیسی لہروں کا سفر جاری رہتا ہے۔ اگر شمال کی جانب رخ کر کے کوئی مشق کی جائے تو اس کی نہ صرف افادیت بڑھ جاتی ہے بلکہ مقصد کے حصول کے لیے ٹائم پیریڈ میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ شمال سے جنوب کی طرف پھیلے ہوئے مقناطیسی جال میں انسان کا جسم اور ذہن اگر ٹیون ہو جائے تو کیا کہنے۔ اس بات کو آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سیٹلائٹ ریسیور کی مدد سے فضا میں بکھری ہوئی لہروں کو کیچ کر کے ٹی وی سیٹ میں ٹیون کر لیا جاتا ہے، ریسیور کی فریکوینسی جس ٹی وی چینل سے میچ کر جائے اس کی نشریات ٹی وی تک پہنچنے لگتی ہیں۔ ٹی وی ٹرانسمیشن میں جو رول سیٹلائٹ ریسیور ادا کرتا ہے اس سے ملتا جلتا کردار یہ مقناطیسی لہریں بھی ادا کرتی ہیں۔ ان کی ٹیون کے سبب کسی بھی مشق سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں نے شمال کی سمت رخ کر کے دونوں پاؤں کو آپس میں ملایا، ہاتھوں کو پہلوؤں پر ٹکایا اور ہلکی پھلکی مشق کا آغاز کر دیا۔ اسی دوران میں میری آنکھیں بند تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے انہیل کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا شروع کیا اور سانس کے اختتام پر میرے دونوں ہاتھ سر سے بلند 90 درجے کا زاویہ بنا رہے تھے۔ اس مقام پر میں نے 3 سیکنڈ سٹے کیا۔ اس وقت کو شمار کرنے کے لیے باقاعدہ کسی گھڑی کی ضرورت نہیں، آپ نہایت دھیمے انداز میں 3 تک گنتی بھی گن سکتے ہیں۔ علماتی قیام کا مطلب یہ ہوا کہ 3 سیکنڈ تک ہوا میرے پھیپھڑوں میں مقید رہی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ایکزیل کرتے ہوئے بازو نیچے آنے لگے، نہ صرف بازو بلکہ کمر سے اوپر کا پورا بدن بھی زمین کی جانب جھکنے لگا۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہا جب تک میری ہتھیلیوں نے فرش کے قالین کو نہیں چھو لیا۔ اس مقام پر پہنچ کر میں نے پھر 3 سیکنڈ کا قیام کیا، وہ اس پوزیشن میں نے تمام سانس جسم سے خارج کر دی تھی۔ لمحاتی قیام کے بعد انہیل کے ساتھ ساتھ میرا بدن پھر بلند ہونے لگا اور واپس ابتدائی حالت میں آ گیا۔ اس سادہ اور معصوم سی مشق کا ایک چکر مکمل ہو گیا تھا۔ میں نے 3 چکر کی تکمیل کے بعد مشق ختم کر دی۔ اس کے بعد کرسی پر نیم دراز ہو کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ 15-20 منٹ بعد مجھے فلیٹ سے نکل جانا تھا، اس لیے میں تھوڑا ریلیکس ہو رہا تھا۔ اچانک میرے سر کو ایک جھٹکا سا لگا جیسا اونگنے کے دوران میں ہوتا ہے۔ میں یہی سمجھا شاید چند سیکنڈ کے لیے واقعی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کمرے کے ماحول کو محسوس کرنا چاہا اور دوسرے ہی لمحے مجھے چونک جانا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی کا احساس ہوا۔ میرے چونکنے کا سبب ایک مخصوص قسم کی خوشبو تھی۔ میں اس خوشبو کو ہزاروں لاکھوں خوشبوؤں کے درمیان شناخت کر سکتا تھا۔ یہ خوشبو ایک پراسرار ذات سے منسوب تھی اور اس کی آمد کے ساتھ ہی آتی تھی۔ میں نے بے ساختہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔